اور یہ پیغام ہمارے مسلمان کی بیٹیوں کے لیے ہیں۔ ایپسٹن فائلز، کون انسان اس زمانے میں ایسا ہوگا جو اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا؟ اس کی خبریں جب ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں تو ہمارے دل پھٹ رہے ہیں۔ کیا قصور تھا ان معصوم بچوں کا، کیا قصور تھا ان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کا کہ جن کے ساتھ میں زنا ہوتا رہا، جن کے اعضائے بدن کو کاٹ کاٹ کر جانور کھاتے رہے، جن کے جسم سے خون نکال نکال کر یہ درندے پیتے رہے اپنے مفاد کے خاطر۔ اے اسلام کی شہزادیوں، آپ کی عزت کے پیچھے یہ درندے بار بار کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ترپر طلاق کو لے کر آتے ہیں، کبھی بھگوا لپ ٹرپ کے نام سے آپ کو بہکایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کی بیٹیاں اپنے اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب میں شامل ہو رہی ہیں اور کافروں کے ہاتھوں اپنی ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ اگر تم آج نہیں سدھریں، اگر اپنی عزت کو آج نہیں بچایا اور آج اگر اپنے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں لے کر آئیں تو پھر یاد رکھنا کہ تمہاری عزتوں کو، تمہاری جانوں کو بچانے والا کوئی دنیا کے اندر موجود نہ ہوگا۔ کالجوں میں جا کر، اسکولوں میں جا کر غیر لوگوں سے دوستی قائم کرنا، اپنے ایمان کو بیچنا، کسی کی دولت کے نشے میں آ کر اس دولت کے چکر میں پڑ کے اپنے جسم کو اس کے سامنے پیش کر دینا، یہ تمہارا شیبہ نہیں ہے۔ تم تو اسلام کی وہ شہزادیوں ہو کہ جن کی سردار فاطمہ زہرا ہے۔ انہوں نے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے، انہوں نے بہت کچھ تمہیں سکھایا ہے۔ یہ دوستی کرنا یہ مسلمانوں کی لڑکیوں کا کام نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم اپنے اسلام سے فری، اپنے دین سے فری، تو پھر اللہ رسول تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے۔ کب تک جی لیں گے آپ؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال کی زندگی میں آپ کب تک عیاشیاں کر کے اپنے خدا کو ناراض کرو گے؟ یاد رکھنا، آخر کار موت ہے اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے کہ جس باپ نے بچپن سے لے کے جوانی تک تمہاری عیش و عشرت کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا، محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا، خون پسینے کے لقمے تمہیں کھلاتا رہا، آج چند دن کی محبت کے چکر میں یا کسی بھگوا لپ ٹرپ کی سازش کے چکر میں آ کے اس باپ کی عزت کو تار تار کر کے تم گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہو۔ یہ تمہارے باپ نے کیا ایسی پرورش کی تھی کہ تم اپنے دین سے ہی پھر جاؤ؟ تمہاری عزتوں کو اللہ تعالیٰ نے کعبے سے بلند فرمایا ہے۔ تم تو وہ ہو کہ تمہیں پردے کا حکم دیا ہے۔ یہ پردہ کرنا کوئی آپ پر قید نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی عزت کو بچانے کا وہ حسین ذریعہ ہے کہ درندوں کی نظروں سے تمہیں حفاظت میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ کہ اسلام کی شہزادیوں کو تو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں چلتے وقت اتنی زور سے قدم بھی نہ رکھیں کہ ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیبوں کی آواز بھی غیر محرم تک پہنچے۔ تو جو اسلام تمہیں اپنے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیبوں کی جھنکار سے تمہیں روکتا ہے تو پھر تمہیں کب اجازت دے گا کہ تم درندوں کے سامنے اپنے جسموں کی نمائشیں کرو، اپنے جسموں کو بیچو، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھو؟